خرگوش کے دوست۔ کسی جنگل میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے ایک خرگوش نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس خرگوش کا نام بنی تھا۔ ایک دن بنی کی آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ یوں بھی گرمی کا موسم تھا۔ بنی نے سوچا کہ اسے جلدی جلدی ناشتہ کر کے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ سودا سلف لے کر آئے۔ گرمی بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکلنا محال ہو جائے گا۔ بنی نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر رات کے بچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، سودا لانے کی ٹوکری سنبھالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کر بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ خرگوش اچھلتا ہوا اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی بنی۔ بنی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر دیکھا لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب بنی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ آواز تو قریب کی اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس میں سے آ رہی ہے۔ اب اس نے گور کر دیکھا تو وہاں چوہے میاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کندھے پر ایک تھیلا لادے کھڑے تھے۔ آہا چوہے میاں، آپ کہاں؟ بنی نے کچھ خوشی اور کچھ حیرت سے پوچھا۔ میں نے سوچا بنی سے ملے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اس لیے چل آیا، لیکن تم تو کہیں جا رہے ہو؟ چوہے میاں ہاں ذرا بازار تک جانا ہے، آج کتنی گرمی ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی ہے، سوچا کہ جلدی سے سودا لے آؤں، گرمی بڑھ گئی تو بازار تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہاں واقعی گرمی تو بہت ہے، تھوڑی دیر اور ہو گئی تو سچ مچ ہی گرمی جھلسا دے گی۔ چوہے نے بنی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ضرور ضرور، بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، بنی نے کہا۔ پھر دونوں دوست بازار کی طرف چل دیے۔ بنی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور چوہے میاں کچھ دوڑتے اور کبھی چھلانگے لگاتے ہی دور چلے ہوں گے کہ انہیں پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی آداب، بھائی چوہے میاں آداب۔ بنی اور چوہے میاں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آواز ان کے پیروں کے نیچے سے ہی آئی ہو، اس لیے پہلے تو انہوں نے نیچے دیکھا، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب انہیں آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے اس سمت کی طرف دیکھا تو لمبی گھاس کے درمیان میں انہیں ایک ننھا منھا خوبصورت لال رنگ کا پرندہ نظر آیا۔ اس پرندے کو اس کی رنگ کی وجہ سے لال ہی کہتے ہیں۔ واہ بھائی لال، تم تو بڑی سایہ دار جگہ تلاش کر کے بیٹھے ہو، بنی اور چوہے میاں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں بس گرمی سے گھبرا کر ذرا دیر کے لیے بیاں رک گیا تھا، لال نے کہا۔ واقعی گرمی بہت زیادہ ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی ہے، بنی نے جواب دیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ لال نے پوچھا۔ سودا لینے بازار جا رہے تھے، گرمی زیادہ ہے اسی لیے سوچا کہ جلدی جلدی سودا لے آئے ورنہ گرمی اور بڑھ گئی تو جلس کر رہ جائیں گے، بنی اور چوہے میاں نے جواب دیا۔ میں بھی سودا لینے ہی گھر کے لیے نکلا تھا، کہو تو تمہارے ساتھ ہی چلوں؟ لال نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 2 سے 3 بھلے، بنی نے کہا۔ بنی اچھلتا کودتا، چوہے صاحب بھاگتے چھلانگے لگاتے اور لال صاحب کبھی پیدل چلتے اور کبھی اڑتے ہوئے بازار کی سمت بڑھنے لگے۔ ابھی تینوں بازار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بھائی ہرن مل گئے۔ انہوں نے آواز دی، تینوں کو روکا اور پوچھا کہ وہ تینوں کہاں جا رہے ہیں؟ سخت گرمی پڑ رہی ہے اس لیے بازار جا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ گرمی بڑھے اور ہمیں سچ مچ جھلسا دے، ہم سودا لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بنی، چوہے صاحب اور لال نے ایک ساتھ کہا۔ بڑا اچھا خیال ہے، کہو تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں، بھائی ہرن نے پوچھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، ضرور چلو، تینوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بازار میں پہنچ چکے تھے۔ بنی نے اپنے لیے تازہ سبزیاں خریدیں، کچھ لیموں لیے اور شکر بھی خریدی۔ چوہے صاحب نے اپنے لیے پھل اور باجرے کے دانے خریدے۔ بھائی ہرن نے اپنے لیے خشک میوہ اور تھوڑا سا بھوسا خریدا۔ ابھی وہ سب سامان خرید کر دکان سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ انہیں ایک زوردار کڑک سنائی دی۔ بنی کا یہ تو بجلی کڑک رہی ہے۔ چاروں جلدی سے دکان کے باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا، کالے کالے بادلوں نے سورج کو چھپا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بادل زور سے گرجتا تھا اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بارش ہونے والی ہے، جب ایسے بادل چھاتے ہیں تو بارش ضرور ہوتی ہے، چوہے نے کہا۔ چلو جلدی کرو، بھائی ہرن گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، تم تینوں میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ اسی وقت بوندیں بھی پڑنے لگیں۔
بنی، چوہا اور لال تینوں بھائی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔